اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نفخہ ونفسہ وہمزہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ میں ایک ادنا سی طالب علم ہوں اور میرا ایک ادارہ ہے، ادارے کا نام عائشہ صدیقہ اسلامک اسکول اینڈ ڈگری کالج۔ الحمدللہ ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنا پیغام اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی تمام دنیا کی مسلمان بہنوں کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، باقی وقت اپنے اللہ کے نام کر دیں۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ابتدا ہم انشاءاللہ کریں گے اور تفسیر کے ساتھ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز کرنا، ابتدا کرنا، اسی لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ اس کے بہت زیادہ احادیث سے نام ثابت ہیں۔ ام القرآن، السبع المثانی کا مطلب ہے 7 آیتوں پر مشتمل سورت، اور القرآن العظیم، الرقیہ جس کا مطلب دم کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا مستحق وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے یا کوئی ہنر پایا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر وہ خوبی رکھی ہے۔ الحمد یہ کلمہ شکر ہے، جس کے احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام تعریفیں اسماء و حسنہ میں سے ہیں، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا، اس کو تکمیل تک پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر مخلوقات کی پرورش کرنے والا، عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے سے اپنی التجا کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، نہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یا علی مدد کہنا جائز نہیں، یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، یا حسین مدد کہنا جائز نہیں۔ ان الفاظ سے شرک کا جو ہے وہ سد باب کر دیا گیا۔ جن کے دلوں میں شرک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم کی وضاحت، یہ سیدھا وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور دوسرا راستہ۔ میرا یہی پیغام ہے، اطاعت رسول اور اطاعت الہی، ہم ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، جن کی آج ہم بہت سی عادتیں اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم نے کسی قوم کی عادت کو اپنایا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غیر مسلموں کی عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر نصارہ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا، یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ کا ان پر بھی غصہ نازل ہوا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ نے مسلمان بنایا، ہمیں سارا پتہ ہے، پھر بھی ہم صحیح راستے پہ نہیں چلتے۔ اطاعت الہی میں تحریف، ہلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور اپنے احبار اور رہبان کو حرام حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ انہیں ابن اللہ، ثالث ثلاثہ، اللہ کا بیٹا، تین خداؤں میں سے خدا قرار دیا۔ افسوس امت محمدیہ میں بھی غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ہم اس بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی، اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آمین ثم آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔